بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی خوبصورت ایک پیسیج ہے قرآن کا سورہ حج میں. میرے کلپس چلے آ رہے ہیں، پچھلے 2 کلپس، جس میں اللہ پاک نے کلیئرلی بتا دیا بالکل صاف طریقے سے کہ میں نے انسان کو کس طرح پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا. یعنی وہ شکر کرے یا کفر کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور اس لیے کہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے فری ول پہ اعمال اچھے کرتا ہے یا برے کرتا ہے اپنی مرضی سے. اسی طرح کا معاملہ اللہ پاک قیامت میں فرمائیں گے. اب اللہ اسی کے ضمن میں ایک بات آپ سے پیش کرتا ہوں کہ بات یہ کہ چونکہ اللہ نے امتحان لینا ہے ابھی اور اس کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، تو اللہ قیامت کے دلائل دیکھیں کس طرح پیش کر رہا ہے. یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ میں ہو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ میں ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، تمہیں شک ہے، تو دیکھو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب اللہ، میں نے جیسے عرض کی تھی، اللہ انسان کو اپنے ماضی کے بارے میں اتنی معلومات دے رہا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ اس ماضی کو دیکھ کر جتنی ضرورت ہے اس میں سے وہ بالکل دیکھ سکتا ہے کہ اب میرا مقصد حیات کیا ہے. دیکھیے مقصد حیات بالکل پورا، جو فلسفی میں نے عرض کی تھی، جو فلاسفرز 3-4 ہزار سال سے ٹھوکرے کھا رہے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے، اور ڈارون صاحب نے کہا ہے کہ بندر سے آیا ہے، جو بھی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کس طرح پیدا ہوا، مقصد کیا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے میں پیش کروں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے باب میں شبہ میں ہو تو دیکھو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر منی کے ایک قطرے سے، سپرم سے، پھر ایک جنین سے، جنین کہتے ہیں ایک ادھورا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا، پھر ایک لوتھڑے سے، یعنی وہ جو سپرم کنورٹڈ انٹو فلیش، ٹھیک ہو گیا. کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص. ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. اللہ کہتا ہے یعنی اللہ کو تو ضرورت نہیں کس طرح پیدا کرنے کے لیے کہ 9 مہینے کا ایک پروسیس ہو، وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو، اس کی حکمت کو، اس کی کریٹیوٹی کو ہم اس کو ایکنالج کر سکیں. یہ اس کی وجہ ہے. یعنی ان تمام مراحل اور اس سارے اہتمام کا محتاج اللہ نہیں تھا، لیکن اس نے چاہا کہ انسان کی خود اپنی پیدائش اس کے لیے خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی ایک درس گاہ بن جائے. یہ کتنے اچھے ورڈز ہیں، الفاظ. یعنی یہ جو انسان کی تخلیق ہے، ایک ڈراپ آف سیل یا سپرم کہتے ہیں، پھر وہ بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر اس کو الٹتے پلٹتے رہتا ہے. اللہ کہتا ہے 9 منتھس کا پروسیجر ہے. تو اللہ کہتا ہے یعنی اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور ربوبیت، پروویڈنس جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک درس گاہ بن جائے، اور خود اس کا وجود اس پر شہادت دے کہ اس کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم غایت ہے، یعنی کوئی عظیم مقصد ہے. اتنا فینٹاسٹک پروسیجر اللہ کا ہے. اٹ کینٹ بی جسٹ ریڈنڈنٹ کہ بس ایسے ہی ہو گیا، تکا ہو گیا. کوئی حکمت نہیں ہے، بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ نے فرمائی ہے. جیسے میں نے عرض کی پچھلے کلپ میں کہ شکر کرنے والا بننے یا کفر کرنے والا بننے، اور اعمال کیسے کرتا ہے، یہ اس کا مقصد. تو اللہ اس لیے بتا رہے ہیں اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے لیے، 9 منتھس کے لیے، پھر ہم تم کو ایک بچہ کی شکل میں برآمد کرتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. یہ ذرا سٹیجز ملاحظہ فرمائیے. اور تم میں سے بعض پہلے ہی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچتے ہیں، تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتے. یعنی کتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، یہ سوکریٹیز اینڈ پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل، سب کچھ جاننے کا باوجود کچھ نہیں جانتے، کیونکہ وہ عقل کام کر، الزائمر ہو جاتا ہے، آپ کو پارکنسن ڈیزیز ہو جاتی ہے، اسٹارٹ فارگیٹنگ. الزائمر کے بارے میں بڑا اچھا میں نے پڑھا تھا، ایک بڑا ویری ایزی ٹو ڈیفائن واٹ از الزائمرز. اس کے وہ کہتے ہیں جیسے دماغ میں بلب آن ہو، آپ کے پورا دماغ روشن ہے بلب سے، تو ایک ایک کر کے نا رینڈملی بلب فیوز ہونا شروع ہو جائیں. یعنی وہ یو اسٹارٹ فارگیٹنگ.
ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا ایک بڑا مشہور ایکٹر تھا ہالی ووڈ کا، چارلز برانسن. وہ مطلب ایک وقت میں ارلی 70s میں ہی واز دا موسٹ ویل نون ایکٹر ان دا ورلڈ. ہی واز ووٹڈ دا موسٹ ویل نون ایکٹر، اور بڑا اس نے کمایا. وہ بیچارہ 80 سال کی عمر میں کہیں فوت ہوا، 82 کی. تو وہ اینڈ پہ نا اس کو الزائمر ہو گیا تھا. اینڈ ہی ہیڈ فارگوٹن، زندہ تھا پر اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ایک بہت بڑا سپر سٹار ہوں. یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانا. اور میں ایک دیکھیں اس میں کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں جوانی کو تمہیں پہنچاتا ہوں، لیکن کچھ پہلے مر جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں. میرے سب سے بڑے بھائی ایک تھے جو 8 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے. مجھے تو بڑی بعد میں پتہ چلا، یقینی بات ہے. تو دیکھیں نا، وہ ان کا نام آصف تھا. وہ ہی واز اونلی 8 months when he died in 1958. He was born in 58 and died in 58. اور میری ماں، یعنی اس کی ماں جو ہے، مائی والدہ از حیات. تو اس سب کے پیچھے ایک مقصد ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی 8 ماہ میں فوت ہو جائے اور میری امی اس وقت شی از perhaps 88 or 87 and she's amongst we are with her. تو یہ اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر تم قیامت کو نہیں مانتے اور تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آنی، تو اللہ نے کہا تم اپنی ذرا زندگی کی تخلیق کو دیکھو کس طرح ہے. کیوں اللہ نے کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم کو پتہ چلے، جیسے میں نے عرض کی، اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی ربوبیت ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ جو اتنا عظیم الشان ایک پروسیجر ہے جس کی بیسس پہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے اللہ ہے، کوئی پروردگار ہے. یہ کوئی تکا تو نہیں ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ ایک دن ایسا لائے گا جس میں وہ اس اہتمام جو اس نے ہمارے لیے کیا اس کا حساب کتاب ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.